ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر ہم حاضر ہیں اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عید کی خصوصی ٹرانسمیشن چل رہی ہے اور اس میں ہمارے ساتھ مختلف مہمان ہیں، میزبان ہیں ماشاءاللہ سے۔ طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طارق صاحب ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے چونکہ ہم نا آج دیکھ رہے ہیں کون کہاں عید منا رہا ہے، پوچھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ تو ہاں جی، ہمارے ساتھ ابھی ہمیں دو مہمانوں نے جوائن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم جو ہے نا وہ خواتین جو ہے نا وہ ہمیشہ فرسٹ ہوتی ہیں، تو میرے ساتھ موجود ہے میری بہت پیاری، بہت پرانی دوست۔ 2021-22 سے ہم لوگ اس سے پہلے جس چینل پہ تھے ساتھ تھے اور یہاں پر بھی کرنٹ افیئر کا شو کر رہی ہیں۔ بہت خوبصورت ہوسٹ ہم انہیں کہتے ہیں، ختیجہ راٹھور اس وقت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، عید مبارک۔ خیر مبارک، اور دیکھنے والوں کو بھی عید مبارک۔ شہزادی آپ کو، راجپوت صاحب آپ کو، اور تمام مہمانوں کو جو ہے وہ عید کی بہت بہت مبارک۔ یہ راجپوتوں کو عید مبارک، راٹھور بھی تو راجپوت ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، ہم بھی تو راٹھور ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ادھر آ جائیں تو پھر ڈان آئے ہوئے ہمارے شو میں آج، آپ کو پتہ ہے پیغام جانا چاہیے پاکستان کا کہ پاکستان کی طرف کوئی دیکھے نہیں۔ یوم پاکستان کے دن ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا شاہین کی پرواز، سید فراز اکبر شاہین بھائی میرے بھائی، ماتلی سے ان کا تعلق ہے لیکن پاکستان کی آواز بن کے بولتے ہیں۔ لیکن آج آپ ڈان لگ رہے ہیں، عید مبارک آپ کو، کیا ڈرانے ہیں؟ وعلیکم السلام، اور دیکھنے والوں کو سب کو میرا سلام۔ نسیم بھائی یقیناً آپ استاد محترم ہیں اور آپ سے بہت کچھ اچھے لگ رہے ہیں آپ، بہت شکریہ۔ اور پیغام جانا چاہیے سر۔ بالکل پیغام جائے گا، کیونکہ 23 مارچ ہے اور 23 مارچ کو قرارداد منظور ہوئی تھی 1940 میں، تو ہم یقیناً بہت اچھا دفاع کرنا جانتے ہیں، ہماری فوج بہت اچھا دفاع کرنا جانتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہمارے پاس جو راکٹس ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ وہ ہم نے سجا کے نہیں رکھے ہوئے، وہ الحمدللہ دنیا کے مضبوط راکٹس ہیں اور وہ کہیں تک بھی جا سکتے ہیں الحمدللہ۔ تو پاکستان کی فورسز بہت مضبوط ہیں اور ہمیشہ شاہینوں کی پرواز کی طرح شاہین جو ہے وہ فضا میں پرواز کرتے رہیں گے۔ آج یوم دفاع کا پیغام نہیں چاہیے، آج یوم پاکستان والی بات ہونی چاہیے۔ آج ذرا سیلیبریشن عید کا دن ہے، پتہ ہے تھوڑا سا سیز فائر تو ہماری حکومت نے بھی کیا ہوا ہے نا، ایک پیغام دیا ہوا ہے کہ بھائی ان دنوں میں نہیں کریں گے، عید کے دنوں میں، تو آج عید کی بات کریں گے ہم۔ فراد بھائی، عید تو یقیناً جو عید اصل میں ہوتی ہے وہ تو بچپن میں ہی ہوتی ہے، کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں سے، امی ابو سے، چچا سے، تائی سے، سب سے عیدی لینی ہوتی ہے۔ یہ باتیں ہونی۔ اب جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ نا، اب عیدی دینے والے کم ہوتے جا رہے ہیں، اب مانگنے والے زیادہ ہیں۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کس سے عیدی مانگیں۔ ہم بھی ہیں، کیونکہ ہم نے تو آپ سے عیدی کچھ دیر پہلے مانگی تھی، تو آپ نے کہا شو ختم ہونے کے بعد جو ہے ختیجہ، لیکن میں تو آپ کو بالکل دوں گا عیدی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں میں اور نسیم بھائی کہ ہم کس سے مانگیں عیدی۔ بیچاری اللہ تعالیٰ ہماری ان کی والدہ کو سلامت رکھے، میری والدہ کو سلامت رکھے، کہ امی کے علاوہ ہم آج اور کسی کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آج چیئرمین صاحب آ جائیں تو میں خالد صاحب سے عیدی ضرور لوں گا۔ ہم بھی انہی کا ویٹ کر رہے ہیں، سب کو جو دلواتے ہیں ان سے، سب کو دلواتے بھی، وہ تو سب کو دی بھی ہے انہوں نے، چاند رات کو جو دے رہے ہوں گے ہم بولیں گے خالد بھائی ان کو میری طرف سے دیجیے گا۔ آپ صرف یہ کہہ دیجیے خالد بھائی میری طرف سے دیجیے گا، وہ خالد بھائی دے رہے ہوں گے۔ جی ہاں اچھا، بالکل۔ ہمارے ساتھ نا ایک مہمان اور بھی موجود ہیں، ہمارے سینئر ایسے کیسے آ رہی ہیں آپ؟ یہ تو کہنا جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں، بات کاٹ کے آپ آ گئے بیچ میں۔ جان کی امان پاؤں، بالکل بالکل۔ اوکے جی جناب، ہمیں ایک اور مہمان نے بھی جوائن کیا وہاں پہ جان کی امان پائی جاتی ہے۔ بالکل، ہمارے ایک اور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں لاڑکانہ سے آفتاب مغیری صاحب۔ سر السلام علیکم، عید مبارک۔ جی شہزادی اور تمام ختیجہ اور راجپوت صاحب، آپ سب کو پوری اسکرین پہ اور پی سی آر، ایم سی آر، جتنے بھی دوست ہیں نیوز روم میں، سب کو عید مبارک، اور یوم پاکستان کی بھی بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو مغیری صاحب، ہم آپ کو بہت مس کر رہے ہیں۔ بہت بہت مبارک، اور خاص طور پہ جتنے بھی لوگ آپ بڑی امپورٹنٹ جگہ پر موجود ہیں، ہماری طرف سے پورے سندھ کو، پورے پاکستان کو چینل 5 کی انتظامیہ عید مبارک کہتی ہے۔ خاص طور پہ آج آپ نے بڑے امپورٹنٹ فنکشنز بھی اٹینڈ کیے ہوں گے، ان تمام لوگوں کو چینل 5 کی انتظامیہ کی جانب سے، آفتاب بھائی کی جانب سے عید مبارک۔ جناب آفتاب بھائی کیسا رہا؟ جناب بہت شکریہ، بہت زبردست۔ اور لاڑکانہ جو ہے ایک جمہوریت کا کہہ سکتے ہیں کہ علم بردار ایک شہر ہے، اور شہید بینظیر بھٹو نے جو ہے پاکستان کے اس خطے کے لیے جو قربانی دی تھی وہ بڑی اہم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ چینل 5 کی ٹیم اور فیملی، اور خاص طور پہ چیئرمین چینل 5 نیوز اور میٹرو نیوز جو ہے خالد آرائی صاحب نے، بلیو کریں کہ پورے رمضان میں، اور بڑی مزے کی بات
کہ جب عید کے پروگرام اور جب آفس میں جب ملاقاتیں جس طرح سے خالد بھائی ایک ایک سے کرتے ہیں جا کے, بالکل وہ بہت سے لوگوں نے اس دفعہ بات نوٹ کی کہ دیگر جو چینل کے دوست آئے تھے انہوں نے کہا یار یہ مالک تو نہیں لگ رہے, یہ تو ورکر لگ رہے ہیں. اور جس طرح سے وہ گل مل کر اور ایک ایک کو بلا کے اور اپنے ڈرائیور سے لے کر سب سے سحری کا پوچھتے تھے, افطار کا پوچھتے تھے, تو بلیو کریں کہ بحیثیت صحافی, بحیثیت اینکر بہت سی جگہوں پہ کام کرنے کا موقع ملا ہے, بہت سے مالکان کے ساتھ تمام اچھے تھے, ایسا نہیں کہ نہیں, مگر خالد بھائی جو ہے بالکل گراؤنڈ ٹو ارتھ. اور ایسے لگتا ہے کہ شاید ہم سب جو کتنی بھی مینجمنٹ میں لوگ ہیں ہم سب اس ادارے کے مالک ہیں اور ہم اس کو خود رن کر رہے ہیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ ویسے ورکر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش نصیبی ہے کہ خالد بھائی جیسے ایک ورکر جو ہے دوست اور بھائیوں جیسے, اور سب کو ساتھ لے کے چلنا, اور بڑی اچھی جو ہے ٹیم. اور اس دفعہ جو ہے عید کی خوشیاں اسی لیے بھی دوبارہ ہوئی کہ سب نے مل آفتاب مغیری صاحب آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. یہاں پر وقت ہوا ہے نیوز ہیڈ لائن کا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لے کے ہم ویلکم بیک ناظرین, اور اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں ایک اور نئے مہمان نے جوائن کر لیا ہے, اور ماشاءاللہ ان کا انٹروڈکشن سر اتنا طویل ہے کہ آج مجھے پتہ چلا کہ اگر ہم یہ ساری چیزیں یاد کرتے اور ساری خبریں یاد کر کے دیتے تو کتنا مشکل ہوتا. لیکن میں یہاں پر اپنے ناظرین کو بتاؤں گی کہ ہمارے کنٹرولر نیوز ہیں خالد فرشوری صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم, عید مبارک سر. اور ساتھ ہی ساتھ سب سے امپورٹنٹ بات بتا دوں کہ جنات کے PR ہوئے ہیں, تو تھوڑا سا گیپ رکھیے گا, کوئی جن خالد نالج رکھتے ہیں, بہت ہی زبردست پروگرام کرتے ہیں شہزادی, اور آن اینڈ آف ہماری ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے. پروگرام میں بھی اگر مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں فوراً فرشوری صاحب کے پاس جاتی ہوں. فرشوری صاحب اس چیز کو ذرا مجھے کنیکٹ کر خالد فرشوری صاحب ہماری انڈسٹری کا بہت بڑا نام ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ بہت چھوٹی سی بات ہوگی کہ کسی بھی اخبار جہاں جیسے بڑے ادارے کا 5 مرتبہ ایڈیٹر ہونا, اٹس ناٹ اے جوک. 38 سال سے ماشاءاللہ, اور ماشاءاللہ انہوں نے جس لیول پہ کام کیا ہے, چاہے وہ پریس کلب میں بات کریں, کراچی یونین آف جرنلسٹ کے لیے بات کریں, اور ان کی اپنی جو پرسنل قابلیت ہے لکھنے کی, جو انہوں نے لکھا ماشاءاللہ, میں بھی عید کے لیے لکھا تھا. اور یقین میں فراز بھائی سے بات کر رہا تھا فون پہ, میں نے کہا تھا میں کہ فراز بھائی شاید یہ خالد بھائی کے علاوہ کوئی بھی نہیں لکھ سکتا. بالکل ادب اور ادیب سے جتنا ان کا تعلق ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور جنات بھی ان کے کنٹرول میں ہیں, اور چاہیں تو یہ مہنگائی کا جن جو ہے وہ بوتل کے اندر قید بھی کر سکتے ہیں. نہیں, سب سے بڑی چیز دیکھیں, اتنا اچھا لکھتے ہیں, اتنا اچھا جو لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے سے جناتوں کی سپورٹ بھی تو ہے نا. خالد صاحب ہم اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری زندگی میں ہی میرا یوم خالد فرشوری منا دیا. آج یوم پاکستان ہے, اور آج کے دن کے حوالے سے آپ لوگوں کو جتنی باتیں پاکستان کے بارے میں کرنا چاہیے تھی وہ سب ماشاءاللہ آپ نے ایک پاکستانی کے بارے میں کر دی. اس کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں. اور نسیم راجپوت صاحب ہمارے بہت پرانے ساتھی ہیں, ہم نے ادارے میں اکٹھے برسوں کام کیا. خدیجہ سے, پری سے, فراز بھائی سے, آپ سے, آپ سب لوگوں سے جو ہے نا ایک فیملی کا رشتہ ہے. یہاں جب سے میں ہوں 5 نیوز میں, تو جیسے آپ خدیجہ نے کہا کہ ہم ایک بالکل فیملی کی طرح کام کرتے ہیں, اور اس میں کوئی سینئر جونیئر شہزادی نہیں ہوتی. آج عید کا دن ہے, اور آپ لوگوں کو دیکھ کر میں کافی 2-2.5 گھنٹے سے یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہا ہوں, اور اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ جن اینکرز کو ہم ایک زاویے سے دیکھا کرتے ہیں آج ہم ان کو مختلف زاویوں سے دیکھ رہے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ایک ہم ٹی وی جب دیکھتے تھے, پی ٹی وی, تو ایک صاحب نسیم راجپوت کو یاد ہوں گے اچھی طرح, ان کا نام تھا اظہر لودھی. جی, وہ نیوز اینکر تھے. جی, تو ان کو ہم نے زندگی بھر ایک ہی زاویے سے دیکھا کہ وہ خبریں پڑھتے تھے, شیروانی پہنے ہوتے تھے. ایک عید کے شو میں ختیجہ ہم نے دیکھا کہ اظہر لودھی صاحب کو مہمان بلایا گیا, اور جب ہم نے ان کا سائڈ پوز دیکھا تو ہمیں پتہ لگا ارے اظہر لودھی صاحب کے تو دانت بھی ہیں, اظہر لودھی صاحب تو ہنستے بھی ہیں, اظہر لودھی صاحب تو جیسچر بھی دیتے ہیں. تو آج آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو, آپ کو تو ہم دیکھتے رہتے ہیں شو میں, آپ کو بھی دیکھتے رہتے ہیں, آپ کو بھی دیکھتے ہیں, آپ کو بھی, لیکن جو ہمارے نیوز اینکرز آئے تو ہم نے ان کو مختلف زاویوں سے دیکھا, ان کی پرسنل لائف کے بارے میں سنا, تو وہ بہت اچھا. باقی آپ نے جو میرا تعارف کرایا وہ آپ کی مہربانی ہے. آپ سر بہت لمبا, آپ تو ماشاءاللہ ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, لیکن ماشاءاللہ آپ کا جو کام ہے, آپ کا جو نام ہے, ہم نے اس دن رمضان میں بھی ایک ایونٹ میں دیکھا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی وہاں پر, اور اس کے بعد مختلف ادیبوں سے آپ کے بارے میں سنا, اور آپ کے ساتھ ابھی کام بھی کر رہے ہیں. اور یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں نسیم صاحب کہ رمضان میں نا ہم لوگوں نے پکوڑے بہت کھائے ہیں, اور میں پکوڑوں کی بہت شوقین بھی ہوں. ان کے گھر کے پکوڑے اتنے مزیدار تھے, یہ افطاری لے کر آئے تھے, اور مجھے نہیں لگتا ان کے حصے میں ایک بھی پکوڑا آیا ہوگا, کیونکہ ہم سارے اینکر بیٹھے ہوئے تھے,
تو ہم نے کھائے تو ہم نے تو آپ کے گھر کا نمک بھی کھا لیا ہے. اب آپ اسی کو اپنی عیدی سمجھ لیں. نہیں ایڈوانس میں پکوڑے کی عیدی ہوگی. پشوری صاحب اس سے جان ہی چھوٹے گی, نہیں, عیدی تو آپ سے لیں گے. اچھا ایک نسیم بھائی اینکر ہونا تو تھوڑا سا بیچ میں آج عادت سی ہو گئی. خالد صاحب بھی موجود ہیں, طیب الورا بھی ان کے ساتھ تشریف لائیں, تو میں چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والوں کو طیب الورا بھی کچھ کہیں سر. ارے واہ, نہیں دیکھیں آپ کے پروگرام میں اور نسیم بھائی کے پروگرام میں ایک دفعہ حاضری لگی تھی ایک صاحب کی, وہ طیب الورا تھے. اچھا میرے ساتھ شہزادی بہت سارے کریکٹرز اور بھی رہتے ہیں. اچھا جو میں ایک پروگرام کرتا ہوں, شاید آپ لوگوں کے علم میں ہو, ارے تم خالد پرشوری کے ساتھ, تو وہ میں نہیں ہوتا, وہ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جو میرے کریکٹر ہیں. مثال کے طور پہ نجمہ طیب الورا ایک کریکٹر ہے. میں جو باتیں خود نہیں کہہ پاتا وہ باتیں میں ان لوگوں سے کہلواتا ہوں. تو طیب الورا جو ہے وہ ایک بہت ہی قراٹ بڈھا ہے اور معاشرے کو بہت تنقیدی نظر سے دیکھتا ہے. نجمہ جو ہے وہ ایک ایسی عورت ہے کہ جو چیزوں کو بہت لائٹلی لیتی ہے, لیکن وہ چیزوں کو بہت مطلب مائنیوٹلی ان کے جو وہ بھی تنقید کرتی ہے. تو جو چیزیں میں اپنے منہ سے نہیں کہہ سکتا تو وہ میں اپنے ان کریکٹر سے کہلواتا ہوں. تو وہ بالکل ایک الگ شو ہے. تو یہ ان کی مہربانی ہے فراز بھائی کی کہ انہوں نے اس کو اکنالج کر دیا یہاں پر. لیکن اس وقت اگر طیب الورا آ گیا تو وہ آپ سب کے جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ ایسی باتیں کرے گا کہ آپ جو ہے مجھ سے عیدی لینا بھول جائیں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ نہیں میں تو چاہ رہا ہوں آ جائے پھر وہ پھر اس میں ٹائم آ گئے طیب الورا آ گئے. دیکھو اگر طیب الورا کو تم نے بلایا تو ہر آدمی اس کو 500 1000 روپے عیدی دے گا. عیدی کے بعد جو ہے وہ ان تمام چیزوں میں سے کہ جو تمہاری حصے کی عیدی تھی وہ اس کو ملے گی. کیوں کہ اس عید پر ہمیں جو تحفے ملے, سب سے پہلا تحفہ 55 روپے کا پیٹرول بڑھ گیا. ارے کس نے کیا تھا کہ 55 روپے کا پیٹرول بڑھا؟ شاباش شاباش. اسی طرح یہ آدمی بیٹھا ہے حیدرآباد سے چل کے کراچی آیا ہے, اتنی بڑی گاڑی ہیوی ڈیوٹی گاڑی چلا کر لاتا ہے. کتنا پیٹرول پڑتا ہوگا بھیا تمہیں؟ اب کتنے میں آتے سر میں ٹینکر کے پیچھے بنوا لیتا ہوں. یہ بات ہے. تو عید پر جس قسم کے تحفے ہمیں ملے ہیں, مہنگائی کا تحفہ, پھوٹی ہوئی سڑکوں کا. اب دیکھو کوئی دنیا کا آدمی پھوٹی ہوئی سڑک نہیں کہے گا علاوہ طیب الورا کی. پورا شہر کہے گا ارے سڑک ٹوٹ گئی. نہیں, پھوٹ گئی سڑک. اس میں کیا ہے کہ ایک پنچ لائن ہے, ارے یہ ایک آدمی گزرا تمہاری طرف. اچھا دوسری بات کیا ہے کہ ہم, اچھا تم نے کیا کہ نجمہ بھی ہیں, تو نجمہ کو چھوڑ دو. وجہ یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک آدمی آئے تو زیادہ اچھا. بلاؤ نجمہ کو. کون نجمہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اس عید کے اوپر اگر خالد پرشوری جیسے بندے کو بلانا تھا تو آپ نے ایسے ہی کیا ہے کہ جیسے آپ کی میز کے اوپر میٹھا رکھا ہوتا ہے تو ایک کڑوی ڈش بھی آپ نے ڈال دی کہ تھوڑی سی آپ کو مرچیں بھی لگنی چاہیے. نجمہ 5 نیوز کراچی. خالد بھائی ایک اور چھوٹی سی گزارش ہے, ذرا بجلی کا کریکٹر بھی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ آج کل پورے پاکستان سے غائب ہے. بجلی جو ہے, نہیں بجلی بالکل صحیح بات ہے کہ گیس, بجلی, پیٹرول, ان سب چیزوں کو ہمیں برداشت کرنا پڑے گا. فراز شاہین بھائی وجہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی سیاسی حکومت, ہم مذاق میں کہہ لیں, ہم جرنلسٹ ہیں, ہم ہر چیز کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے تنقید ضرور کرتے ہیں. لیکن یہ کہ چونکہ ہم IMF کے زیر اثر آ چکے ہیں, چونکہ ہم پہ بہت سارا جو ہے نا وہ اکنامک پریشر ہے, تو ہمیں کئی چیزیں برداشت کرنا ہوں. کوئی سیاسی حکومت پری یہ نہیں چاہتی کہ وہ اپنی بدنامی کرے اور چیزیں مہنگی کر کے روزانہ لوگوں سے جو ہے نا برا سکے. اسی طرح میں دفتر کی طرف آتا ہوں, اپنے لوگوں کی طرف. آپ طیب الورا ہی آئے ہیں, آپ تو زیادہ تعریفوں والی بات کر رہے ہیں. نہیں, آپ لوگوں نے شروع میں بڑی میری تعریفیں کر دی. اب میں ذرا تھوڑا سا آپ کے اوپر میں یہ آؤں گا کہ آپ کیا کرتے ہیں. دیکھو نسیم کہ بیک سٹیج بیٹھ کر کسی بھی اینکر کو یہ کہہ دینا آپ نے فلاں چیز غلط پڑھی, آپ نے فلاں چیز جو ہے وہ ایک اتنا لمبا شعر ہے کہ شاعری کھیل نہیں ہے جسے بچے کھیلیں, ہوش اڑ جاتے ہیں جب سامنے شعر آتا. میں پردے کے پیچھے بیٹھ کے آپ سے کہوں کہ شہزادی آپ نے فلاں لفظ جو ہے وہ وہاں فمبلنگ کر دی, یا فلاں جو ہے وہ پری نے جو ہے وہ غلط بول دیا, لیکن جب اتنا لمبا اوسی آپ کے پرومپٹر پر آئے گا, آپ کو مثال کے طور پہ خبر ملے گی کہ ممتاز صحافی خالد پرشوری کو ملک کا نیا صدر نامزد کر دیا گیا ہے. دفتر خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے پریس ریلیز کے مطابق خالد پرشوری کو ان کی عظیم صحافتی خدمات کے اعتراف میں اس اہم عہدے پر فائز کیا گیا. مزید تفصیلات کیا ہیں ہم جانتے ہیں اپنے نمائندے نسیم راجپوت سے. تو اب جتنی دیر تمہیں میں ریکمینڈ کر دیتا ہوں, میں یہ تو کر دوں گا, مثلا نمائندہ ریکمینڈ کرتا ہے یہ خالد بھائی کی خدمات واقعی ایسی ہیں
खालिद भाई अगर अल्लाह ये करे आपके लिए तो सर आपने घंटों बोल सकते हैं, अगर आपने ऐसा पैगाम मौका अगर हमें आपने दिया ये जाए। पैगाम दिया तो मैंने उसको इंडोर्स भी किया है, खालिद भाई की है खबर जो खिदमत। है वो मैंने आपको बताई कि इस तरह की खबरें, लंबी लंबी खबरें जिसमें मुश्किल अल्फाज हों, मुश्किल उसमें होते हैं। अगर कोई एंकर फंबल करता है तो वो सारी दुनिया में करता है, हर जगह करता है। लेकिन ये कि आप लोग जिस खूबसूरती से उसको निभाते हैं, एक natural चीज़ है फंबलिंग। इतनी शानदार आप लोग खबरें पढ़ते हैं, इतने बहुत अच्छे शुक्रिया। कपड़े आपने आज पहने हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे आप लोग जो है प्रोग्राम्स करते हैं, तो मैं 5 न्यूज़ की टीम की जानिब से, खालिद आरही साहब की जानिब से, इस पूरे चैनल 5 की जानिब से आप लोगों को ईद मुबारक कहता खैर हूँ। मुबारक। और आप तमाम की खिदमत को, नसीम राजपूत साहब को हमने बड़ी मुश्किल से जो है वो पकड़ा कि जी आप एटलीस्ट हमारा जो है स्पोर्ट्स का शुबा आप देखें, तो ये माशाल्लाह हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं, ये हैदराबाद से आते हैं, अपना प्रोग्राम करते हैं, शाहीन की परवाज़ बिल्कुल। ये करती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। परीना माशाल्लाह नया परीना, बिल्कुल परीना से हम बात भी परीना। करेंगे। परीना इतनी चुप करके बैठी हुई है, लड़कियां तो इतना मतलब बोलती हैं, मुझे ही देख लो तो इतनी देर से खामोश बैठी हुई है। अच्छा चलो यही बता दो कि अगर तुम्हें 50 करोड़ रुपया मिले, सबसे पहले क्या खरीदोगी अपने लिए? पहली बात, अगर मिले अगर- अगर और इसलिए मैं इतनी दूर का नहीं सोचूंगी पहली बात। और अगर आपके जैसे आपने सवाल किया तो उस पे अगर मेरे पास आते भी हैं, सबसे पहले मैंने ऐसा कुछ करना है कि मतलब लोगों में जो हमारे पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा ना इंसानियत के लिए कि भाई थोड़ी हसद ख़त्म हो। और ये जो बच्चे रोडों पे इस तरीके से लोग बच्चों को इतना जलील करते हैं कि वो बेचारे मांगने आते हैं, लेकिन जो ये जो लोग हैं ना आजकल, मतलब इन लोगों ने एक अपनी ड्यूटी बना ली है। ऐसा ही है। मतलब लेकिन अल्लाह इस ताला चीज़ ने के लिए तो आपके आपको, पास कोई ओहदा होना चाहिए, या तो सीएम बन जाएं या वजीर आजम बन मैं जाएं, सीएम ताकि- कभी नहीं बनूंगी कभी भी नहीं बनूंगी। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चली है वैसे एक काम करना, क्योंकि जब तनकीद हमारे नहीं बर्दाश्त अगर 50 करोड़ रुपए इसको मिल रहे हो ना तो मत लेने देना। वजह ये है कि ये जिस मसरफ में लगा रही है हसद खत्म करने में, तो वो पैसे खत्म हो जाएंगे, खत्म हो ये वाला जाएंगे, मसला नहीं खत्म होंगे। हो जाएगा। वही कहने का फराज साहब मतलब एक ये अच्छी मशवरा बात अगर है, आपको अच्छी देना और पड़े पता है कहने तो का आप मतलब सर यही है कि मतलब हम कुछ भी कर लें, बिल्कुल सही बात। हम सीएम भी बन जाए। एक बात बता, जब हमारे पूरे पाकिस्तान में एक नहीं है तो हम सीएम वो बन तो के बड़ा क्या मुश्किल कर है, लेंगे? बड़ा हम कुछ मुश्किल भी नहीं कर सकते। ठीक है। फराज साहब अगर आपको एक मशवरा देना पड़े तो किसको देंगे और क्या मशवरा देंगे? देखिए शहजादी, मशवरे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपने एक की बात की तो एक नहीं 2 मशवरे दूंगा। एक तो तमाम मुसलमान अपने अंदर से हसद को निकाल के फेंक लें। ठीक है। जब आपका हसद ख़त्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम सब में मोहब्बत, यकजहती और मुत्तहद हो जाएंगे और एक दूसरे के काम से खुश होंगे। जब कोई अच्छा काम कर रहा होता है तो उसको माशाल्लाह नहीं कहते। आजकल का जो दौर यही चल रहा है मोटिव था उससे मेरा। हासिदीन की हसद जो है ना वो उसको, और हासिदीन की हसद और नज़र वो उसको बिस्तर पे लिटा रही होती है। तो आप किसी को भी देखें, जैसे माशाल्लाह आपने बहुत देखिए अच्छे कपड़े फराज पहने भाई, आप इसमें माशाल्लाह एक नसीम बात भाई बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। इसमें एक बात और- बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो जी, ये जी, कि जैसे अभी खालिद भाई भी बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक है, जो हमारे मुल्क के मसाइल हैं, हालात हैं, उसके अंदर हम सबको बेयर करना चाहिए। लेकिन जो इस वक्त कौम के हाल हैं उसके लिए बेयर करना बहुत मुश्किल हुआ बहुत है। मुश्किल। और वो जो एक फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है, आप ज़रा बाइक वाला बराबर से गुजर रहे हो, अब बेचारे वो भी जा रहे होते, लेकिन वो जो अंदर की कैफियत है, और रमजान में ये कुछ ज्यादा नजर आ रही है। देखिए रमज़ान में तो चले रोज़ा रखने के बाद होती है, लेकिन रमज़ान से हट के भी अगर आप शहज़ादी देखेंगी तो वो जो दिमाग चल रहा है, जा रहा है, काम मुझे करना है, ऐसे में बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली शायद हसद भी पैदा कर रही हैं। बिल्कुल। शायद वो जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं हमारे माशरे के को फ़ायदा नहीं पहुंचा रही। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लिए अब जाहिर सी बात है, हम यही कहेंगे कि हमारे पास ज़ाहिर प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, लेकिन उस फ्रस्ट्रेशन को किसी तरीके से हम सबको कंट्रोल करना चाहिए, ये मजबूरी है। यहाँ पे ये वही जब बात आप है ना, शहजादी कहते हैं ना तो मुझे कॉल याद आ जाती है फ़ोन पर कि फ़ोन पर आप किसी को शहजादी कह रहे होते हैं। हाँ मैं आ रहा हूँ। नाज़रीन आपने मैं कहीं अपनी नहीं बेगम को जाना, कहता हूँ आपने कहीं नहीं जाना। ये गपशप, ये माहौल ऐसे ही बने रहेगा यहाँ पर। अभी जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ एक नया पैनल होगा, कहीं मत जाइए, देखते रहिए 5 न्यूज़।